بتائیے صاحب، کوفہ و دمشق کے جو ظلمت قدوں کے اندر آپ کے خدمے ہیں صاحب، آپ نے بتلایا ہے کہ ببانگ دوحل کیسے کلمہ حق کو بلند کیا جاتا ہے۔ جنید بھائی، بڑی ہی دردناک بات ہے اور بڑا تکلیف دہ منظر ہے کہ اتنے ظلم کے باوجود صبر و استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ طاقت والے کی طاقت کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا اس کے سامنے حق بیان کر کے۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید ابن زیاد اور مختلف جگہوں پر خطبے بیان کیے، ان کا جو مرکزی پروگرام تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جناب۔ سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کے عظمت و شان اہل بیت سنائی اور بتایا کہ تمہارے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جو کائنات میں سب سے عظیم ہیں اور رسول اللہ کے خاندان والے ہیں۔ ظلم کرتے ہوئے دھیان نہیں کیا تم نے کن کے ساتھ کیا۔ یزید کہنے لگا میں نے دنیا تم پر تنگ کر دی ہے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ دنیا بھی ہماری ہے، وہ دنیا بھی ہماری ہے، زمین بھی ہماری ہے، آسمان بھی ہماری، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تم نے کیا کیا۔ ہفت اقلیم کے مالک، ساری کائنات کے مالک، زمین و آسمان کے مالک، ایک آواز کے اوپر پانی چل کے ان کے پاس آ سکتا تھا، لیکن انہوں نے صبر و استقلال کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا۔ اور پھر ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یزید کے مظالم بیان کی۔ جنید بھائی، یہ سب سے قابل غور بات ہے، سب سے اہم بات ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے اس کے ظلم کو بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف خانواد نبوت کا ہی خاصہ ہے کہ وہی ایسا کر سکتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم نے چھڑی ماری نا میرے بھائی حضرت حسین کے ہونٹوں پر، تمہیں حیا نہیں آئی؟ میں نے ان ہونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا، وہ جو وہاں صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بوسے لیتے ہوئے دیکھا، اور تم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اور پھر یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں تم جس مسند کے لیے، جس کرسی کے لیے اتنی ظلم و ستم کی محفل گرم کر رہے ہو، بازار گرم کر رہے ہو، اس پہ تمہارے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تمہارا اقتدار ختم ہونے والا۔ اور یہ حقیقت کے آئینے کے اندر اس کا رخ کروایا گیا کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو مٹا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ یہ بتاتی ہیں، آپ نے ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کو پسند کیا اور بتایا جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا اس کو ظلم کی چکی میں پسنا پڑتا ہے، اور جو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور پھر جو قربانی ہمارے بھائی اس وقت فلسطین میں دے رہے ہیں، ان کی قربانیاں پوری دنیا سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، لیکن غیرت ایمانی کی کمی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کو لوگ ایسے کھائیں گے جیسے بھوکا کھانے کو کھاتا ہے۔ ایسے ہی عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تعداد بہت ہوگی، بہت ہوگی، 2 ارب سے زیادہ مسلمان، تعداد بہت، 57 اسلامی ممالک ہے۔ فرمایا کوئی لیڈرشپ نہیں ہوگی، کوئی تمہارے پاس قائد نہیں ہوگا، کوئی سپہ سالار نہیں ہوگا جو آواز بلند کر سکے۔ تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ پوچھا گیا وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ موت سے جو ہے وہ اپنا نفرت ہوگی اور زندگی کی جو ہے طلب ہوگی، دنیا کی طلب ہوگی، دنیا سے محبت ہوگی۔ اور یہ اتنی بری شے ہے، اتنی بری شے ہے کہ انسان خواہشات میں، لذتوں میں پڑ جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزہد فی الدنیا و تذکر الآخرہ، زیارت قبور کرو تمہیں آخرت کی یاد آئے اور دنیا کی محبت تمہاری۔ بی بی زینب کے بارے میں فرمائیے کچھ چند جملے ان کے خطبے کے جس سے ہمارے خون میں کچھ گرمی پیدا ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ان کے ظلم کو بتا دینا اور کہنا کہ تم نے آل رسول پر جو ظلم و ستم کیا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر آپ نے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت پہ ظلم کر کے تھوڑے مال کے بدلے زیادہ کا نقصان کر لیا، دنیا تم نے بیچ دی آخرت کے بدلے اور آخرت کا نقصان کیا اور دنیا کے چند ٹکے تم نے کمائے۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری، جرت اور بہادری کی یہ منہ بولتی مثال ہے کہ آپ نے وہاں ظالموں کے درمیان میں جو خطاب کیا، اس خطاب کی وجہ سے دنیا آج بھی روشن ہے اور بتا رہی ہے کہ بہادر لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ بہت شکریہ۔